آج کا موضوع میں تو بڑا ایک تو ویسے ظاہر ہے شخصیت ایسی ہیں، اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ کیا کچھ ظلم آپ کے ساتھ ہوا۔ حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام کا بنیادی تعارف اور خاندانی فصیلت خاص طور پہ، پھر وہ جو سرکار علیہ السلام کا بشارت دینا امام زین العابدین علیہ السلام کو، ابتدا کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، جس انداز میں آپ نے یہ انٹرو دیا ہے یقیناً سنتے ہی دل دہل جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ ہستی جن کے ساتھ تاریخ کا وہ ظلم و ستم ہوا کہ جس کی خود تاریخ بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی عقیدت اور محبت میں ہی زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ آپ کا نام مبارک حضرت زید اور آپ کے القابات میں سے شہید، حلیف القرآن، زید الازیاد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اگر آپ کے نسب مبارک کو دیکھ لیا جائے کہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام، آپ دیکھیے کہ آپ کے نسب مبارک جیسا کائنات میں کوئی کسی اور کا نسب ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس زمانے میں آپ تھے، آپ کے خانوادے کے علاوہ کسی اور کو نسب کا یہ امتیاز حاصل تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس نسب کے بارے میں جو ایک ارشاد فرمایا، اس کی مثال دی شجرہ کے ساتھ، درخت کے ساتھ۔ فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ کی مثال ہے ایک پاکیزہ درخت کی طرح، اور اس کی شان یہ ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شان یہ ہے کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری ہیں کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا شجرہ مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات تک، یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ اصلھا ثابتن کی تصویر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد پھر حسنین کریمین سے جو آپ کا نسب مبارک آگے چلتا ہے، یہ وفرعھا فی السماء، یہ اس کی تصویر ہے کہ آپ کا نسب مبارک اتنی پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ تو اسی کے چشم و چراغ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ کی شان آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے تو آپ کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی پروقار شخصیت کے مالک، انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، موٹی آنکھیں سیاہ رنگ کی اور ابرو کشیدہ، اور آپ ایسی پروقار شخصیت کے مالک تھے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر علم میں، فضل میں، تقوی میں، کردار میں، اخلاق میں وہ اپنے آباء و اجداد کے اوصاف کی تصویر تھے۔ سبحان اللہ۔ بھلا سوچئے کہ جو آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہوں، پھر جن کی رگوں میں حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک ہو، اور جن کی رگوں کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دودھ مبارک کی تاثیر ہے، اور وہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے والد امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، کہ آپ کی ہستی عالم اسلام کے اندر وہ محبتوں کا مرکز ہے، وہ عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ ریاضت کا استعارہ ہیں، وہ مجاہدہ کا استعارہ ہیں، وہ معرفت کا استعارہ ہیں۔ اور اسی طرح اگر جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بتایا کہ آپ کے بھائی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقر العلوم، تو آپ ان کے بھائی ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک آپ کے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، یعنی کثیر الاولاد ہیں، مگر آپ کے بیٹوں میں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ معروف یہی ہوئے، سب سے زیادہ شہرت انہی کو ملی، اور پھر اس خاندان کے اندر راہ عظیمت کے مسافر یہی ہوئے۔